اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تبارک اللہ رب العالمین سبحان اللہ رب العالمین فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے کچھ سوال کیے ہیں قرآن میں، کچھ سوال کیے ہیں۔ سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب جانتے نہیں ہیں۔ سوال کرنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں اور انہیں احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا مقصد پیدائش کیا ہے، تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو، کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں لوٹ کر جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مقصد ہے سوال کرنے کا؟ کہ وہ انسانوں کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہے، جھنجھوڑنا چاہتا ہے، ان کے دل میں ہدایت کی طلب پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم انسانوں کو بیکار پیدا کیا ہے، کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے، موج مستی عیاشی کے لیے پیدا کیا ہے، صرف کمانے کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم انسانوں کو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا موت کے بعد؟ کیا تم موت کے بعد ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کیا قیامت کے دن تمہیں اٹھایا نہیں جائے گا؟ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ جو کچھ زمین میں ہے، آسمان میں ہے، اس کے درمیان میں ہے، ہم نے بیکار میں پیدا نہیں کیا، ہم نے یہ سب بیکار میں پیدا نہیں کیا، الا بالحق، بلکہ یہ سب ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حق کے ساتھ آسمان کو بنایا، حق کے ساتھ زمین کو بنایا، حق کے ساتھ اس نے زمین کے نیچے آسمان کے اوپر، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر عرش تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جو کچھ بھی اس نے بنایا ایک مقصد کے لیے بنایا، مقصد کے تحت بنایا۔ یہ فرمایا کہ یہ دنیا بنائی انسانوں کے لیے ہے اور انسان کو بنایا آخرت کے لیے ہے۔ یہ دنیا کس کے لیے بنائی؟ انسانوں کے لیے، اور انسانوں کو بنایا آخرت کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہم نے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی بنایا ہے میرے بندوں میں نے وہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ سورج کو چمکایا تو انسان کے لیے، چاند کو ٹھنڈک بخشی تو انسانوں کے لیے، ستاروں کو لگایا تو انسانوں کے لیے، دن کو اجالا بخشا تو انسان کے لیے، رات کا اندھیرا بنایا تو انسان کے لیے، زمین کو پھیلا دیا تو انسان کے لیے، زمینوں میں پہاڑ لگائے تو انسان کے لیے، ندیوں کا پانی جاری کیا تو انسانوں کے لیے، بادلوں کو مسخر کیا تو انسانوں کے لیے، بادلوں سے پانی کو برسایا تو انسانوں کے لیے، مردہ زمین کو زندہ کیا تو انسانوں کے لیے، مردہ زمین کو ہریالی بخشی تو انسانوں کے لیے، اس میں سے پیڑ پودے پھل پھول سبزی ترکاریاں نکالی تو انسانوں کے لیے، اس میں رزق کے سامان کو بھرا تو انسانوں کے لیے، اور جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمائی، چاہے آسمان سے اتاری ہوں زمین سے نکالی ہوں، وہ سب انسان کے لیے۔ اور انسان کو کس چیز کے لیے بنایا؟ آخرت کے لیے، آخرت کے لیے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے تمام انسانوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر دے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ متاع قلیل، اور بہت تھوڑی عیش ہے جو تم کو اس میں مل رہی ہے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر تم اس عیش کو کاٹ کر اس آگ میں جاؤ گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے کفار کے لیے، اللہ سے غافل بندوں کے لیے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے دین کا انکار کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دن رات گناہ کے کام کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تکبر سے زمین پر اکڑا کر چلتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے وہ آگ تیار کی ہے جس کو 3000 سال دہکایا گیا ہے۔ سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا سوال کیا؟ کیا تم انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نہیں نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنے کلمے کے بلندی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ مقصد ہے، سمجھے بات کو؟ پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان نہیں لیں گے انسان کا؟ کیا وہ صرف اتنا کہنے پر انسان چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے؟
نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بلکہ ہم انسانوں کو آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور کاروبار میں مال میں نقصان سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور ان کے رزق میں گھٹوتری سے، ان کے رزق میں تنگی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے انسان کو آزمائیں گے۔ پھر آگے پھر خوشخبری بھی دے دی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب انہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے ایک دن۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا خصوصی حصہ ملے گا، اور یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو انسان ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ وہ صرف ایمان لانے پر چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائیں گے، اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، جیسے نبیوں پر آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آزمائش سے گزارا۔ آپ دنیا میں پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، آپ نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، اور 6 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی والدہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے بہت محبوب چاچا کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے 3 چھوٹے بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اتنی ساری تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی، اور نبی نے ان پہ صبر کر کے دکھایا، اور ساری امت کے لیے پیغام دیا۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا انسانوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں صرف چھوڑ دیا جائے گا صرف ایمان لانے پر؟ نہیں، آزمایا جائے گا انہیں، ان پر مصیبتیں ڈالی جائیں گی۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر مصیبتیں اور آزمائشیں ایسے ہی آئیں گی جیسے کسی اونچی جگہ سے نیچی جگہ پر پانی آتا ہے، جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے، ایسے ہی مجھ سے محبت کرنے والے کے اوپر ایسے ہی آزمائش آئیں گی۔ سمجھے بات کو کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا انسان خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا انسانوں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ یہ سوال، ام خلق السماوات والارض، یا انسانوں نے زمین آسمان خود بنا دیے ہیں؟ کیا تو نے زمین اپنے لیے خود بنائی؟ کیا تو نے آسمان اپنے لیے خود بنایا؟ کیا تو نے اپنے آپ کو لڑکا پیدا کیا؟ کیا تو یہ چاہتا تھا کہ میں یہاں ہندوستان میں پیدا ہوں؟ کیا تو نے یہ چاہا کہ میں لڑکا بن کر پیدا ہوں؟ کیا تو نے چاہا کہ میں اس گھر میں پیدا ہوں؟ کیا تو نے چاہا کہ میں اس نسل میں پیدا ہوں، اس قبیلے میں پیدا ہوں، یہ زبان بولنے والے میں پیدا ہوں؟ نہیں، ساری مرضی اللہ کی چلی۔ اللہ نے چاہا تو میں یہ لڑکا یا لڑکی بن کر پیدا ہوا، اللہ نے چاہا تو میں ہندوستان کی زمین پر پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اس خاندان میں، اس قبیلے میں، اس ذات، اس برادری میں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں پیدا ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب میں مر جاؤں گا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو قیامت کے دن قبر میں سے اٹھ کر قیامت کی طرف چل پڑوں گا۔ سب اللہ کی چاہت پر منحصر ہے۔ پھر فرماتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھتا ہوں میں روزانہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بہترین باتیں کہی ہیں۔ افرأیتم ما تمنون، بلکہ جو تو پانی تم جو تو ٹپکاتے ہو عورت کے رحم میں، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس پانی کے قطرے سے اولاد کے بنانے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ اس اولاد کے بنانے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ اس میں ہڈیوں کو بنانے والے، ہڈیوں میں جوڑ کو پیدا کرنے والے، پھر اس کا ڈھانچہ تیار کرنے والے، پھر ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت پوشت کو چڑھانے والے، پھر اس میں تمام سامان زندگی کو بنانے والے، نسوں کا جال بچھانے والے، اس میں خون کو بنانے والے، دل کو دھڑکانے والے، پھر اس کے اوپر پھر خوبصورت کھال کو چڑھانے والے، یہ تم کرنے والے ہو یا ہم کرنے والے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، بھلا جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو، زمین میں کوئی بھی چیز ڈالو وہ سڑ جاتی ہے، کوئی بھی چیز ڈالو زمین میں سڑ جائے، لیکن بیج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی قدرت کا شاہکار ہے کہ جب کوئی بیج تم زمین میں ڈالتے ہو تو وہ سڑتا نہیں ہے بلکہ ابھرتا ہے۔ جب بیج کو تم زمین میں ڈالتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بیج پھٹتا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ ہی ہے بیج اور گٹھلی کا پھاڑنے والا اور اس کو زمین سے نکالنے والا۔ پھر وہ بیج ایک چھوٹے پودے کی شکل لے لیتا ہے، پھر وہ مٹی سے نکلتا ہوا ایک بہت بڑے درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، تناور درخت بن جاتا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، انسانو تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم ایک درخت بھی پیدا کر سکو، ایک درخت بھی تم پیدا نہیں کر سکتے،
तमाम के तमाम का खालिक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। वालेकुम अस्सलाम। मा कान लकुम अन तुम्बितु शजरहा, तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम एक दरख्त भी पैदा कर सको। दरख्त तो बहुत दूर की बात है, तुम एक पत्ता भी पैदा नहीं कर सकते, एक पत्ता भी पैदा नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ही है उस गुठली में से पौधे निकालने वाला, पेड़ निकालने वाला, फूल निकालने वाला और अपनी ज़मीन को जीनत बख्शने वाला, वो अल्लाह ही है। अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। फिर आगे कहते हैं अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, भला जो पानी तुम पीते हो, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुनज़िलून, इस पानी के आसमान से बरसाने वाले हम हैं या तुम हो। क़ुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन, भला जो पानी तुम रोज़ाना इस्तेमाल करते हो, अगर इस पानी को हम ज़मीन में से ख़त्म कर दें, पानी को रोक दे, तो कौन है जो तुम्हें वो ताज़ा पानी अता करे? अल्लाह के सिवा है कोई नहीं। फिर फरमाते हैं अफ़रअयतुमुन नार अल्लती तूरून, भला तुमने उस आग को देखो जिसको तुम सुलगाते हो, जिस आग से तुम फ़ायदा उठाते हो। अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, उस आग के लिए लकड़ी को पैदा करने वाले हम हैं या तुम हो। अल्लाह ताला ही हैं, नुत्फे के कतरे से इंसान बनाने वाले भी अल्लाह हैं, और गुठली बीज दाने को फाड़ कर उसमें से दरख्त पेड़ पौधे निकालने वाले भी अल्लाह हैं, और आसमान से पानी के बरसाने वाले, ज़मीन से पानी निकालने वाले भी अल्लाह हैं, और आग के लिए लकड़ी को पैदा करने वाले भी अल्लाह हैं। सारा निज़ाम अल्लाह ताला ही के कब्ज़े में है। किसके कब्ज़े में है? फिर एक जगह सवाल करते हैं 20वें पारे में, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने ज़मीन और आसमान को बनाया। व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअ, किसने आसमान से पानी को बरसाया। फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, किसने ज़मीन में से बागात निकाले। मा कान लकुम अन तुम्बितु शजरहा, तुम्हारे इख्तियार में नहीं है कि तुम उसका एक दरख्त भी पैदा कर सको। अइलाहुम मअल्लाह, है कोई अल्लाह के साथ शरीक जो ये सब कुछ करके दिखा दे? है कोई अल्लाह के अलावा खालिक जो ये सब कुछ पैदा करके दिखा दे? लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन माबूदों को तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो, उनसे कह दो एक मक्खी बना कर दिखा दें। एक मक्खी भी वो नहीं बना सकते, बल्कि ये फरमाते हैं मा यमलिकून मिन क़ितमीर, बल्कि खजूर के अंदर, खजूर की गुठली के अंदर जो बारीक सी सफ़ेद छिल्ली होती है, वो खजूर की गुठली की झिल्ली के भी मालिक नहीं हैं। जिनको तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो, जिनकी इबादतें करते हो, वो उस खजूर की गुठली की सफ़ेद लाइन के भी मालिक नहीं हैं। और इतनी हकीर चीज़, तो भला उस अल्लाह ताला को छोड़कर बैठो जिसकी इतनी बड़ी कायनात है, जिसकी कोई हद ही नहीं है। जिधर निगाह उठाकर देखो अल्लाह का नूर चमक रहा है, उस अल्लाह ताला को छोड़कर बैठे हो। फिर आगे क्या कहते हैं, अम्मन जअलल अर्द करारा, किसने ज़मीन को तुम्हारे लिए करार की जगह बनाया। वजअल खिलालहा अनहारा, और किसमें उसने नहरों को जारी किया। वजअल लहा रवासी, किसने ज़मीनों में पहाड़ों को लगाया। वजअल बैनल बहरैन हाजिज़ा, किसने मीठे और खारे समुद्र के दरमियान में पर्दा लगाया। अइलाहुम मअल्लाह, क्या है अल्लाह के सिवा कोई इलाह जो ये सब कुछ कर दे। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन अल्लाह ताला के बंदों में अक्सर इल्म नहीं रखते। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कौन है अल्लाह के सिवा जो किसी दुखी की फरियाद को, किसी गमज़दा की फरियाद को सुनता हो और उसकी मुसीबत को उससे दूर करता हो। व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द, और किसने ज़मीन पर तुम्हें खलीफा बनाया। इंसान जो है अल्लाह ताला का खलीफा इस ज़मीन पर। अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून, क्या है कोई अल्लाह ताला के सिवा माबूद जो ये सब कुछ कर दे। क़लीलन मा तज़क्करून, लेकिन तुम बहुत थोड़ा अल्लाह को याद रखते हो। थोड़ा क्या, बिल्कुल भी याद नहीं रखते। आगे कहते हैं अम्मन यहदीकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन है जो समुद्र में और ज़मीन में तुम्हारे लिए रास्ते आसान कर देता है, तुम्हें हिदायत करता है रास्तों की। वमन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिह, और कौन है जो ठंडी ठंडी हवाएं भेजता है बारिश की खुशखबरियाँ सुनाने वाली। वमन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिह अइलाहुम मअल्लाह तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, क्या कोई है अल्लाह ताला के सिवा जो ये सब कुछ कर दे। अल्लाह के सिवा कोई है इलाह जो ये सब कुछ कर दे? नहीं। फिर अल्लाह ताला आगे कहते हैं तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला बहुत बढ़कर है, बहुत बरतर है उन बातों से जो अल्लाह ताला के बारे में कहते हैं। अल्लाह ताला बहुत बरतर है, बहुत बढ़कर है, बहुत अकबर है उन सब से जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं। फिर आगे कहते हैं अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, कौन है जिसने मखलूक को पैदा किया फिर मखलूक को मौत के बाद दोबारा जिंदा करेगा। कौन है मखलूक को पैदा करने वाला, फिर उसे मौत देने वाला, फिर मौत के बाद उसे दोबारा जिंदा करने वाला।
وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے زمین اور آسمان سے تمہیں رزق عطا کرنے والا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود جو یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ پھر آگے کہتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر لاؤ دلیلیں اگر تم سچے ہو ان معبود کے برحق ہونے کی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ جی ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال تھے جو اس نے انسانوں سے کیے ہیں۔ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنو جو وہ صبح و شام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صبح و شام اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں دعا کرتے تھے، اللہم انت احق من ذکر، یا اللہ تو ہی ہے جسے سب سے زیادہ یاد کیا جانا چاہیے، وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدْ، یا اللہ تو ہی ہے جس کی سب سے زیادہ عبادت کی جانی چاہیے، تو ہی ذکر کا حقدار ہے اور تو ہی عبادت کا حقدار ہے، وَأَنْصَرُ مَنِ ابْتَغِي، اور یا اللہ تو ہی ہے سب سے زیادہ مدد کرنے والا جب کوئی تجھے پکارتا ہے، وَأَرْأَفُ مَن مَلَكَ، اور یا اللہ تو ہی ہے مہربانی کرنے والا، تو ہی ہے مہربانی کرنے والا، وَأَجْوَدُ مَن سُئِلَ، اور تو ہی ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى، تو ہی ہے کشادگی کے ساتھ عطا کرنے والا، وَأَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ، یا اللہ تو ہی وہ بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی بادشاہ نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، وَالْفَرْدُ لَا نِدَّ لَكَ، یا اللہ تو ایسا اکیلا ہے کوئی تیرا ہمسر نہیں، کوئی تیری ٹکر کا نہیں، وَالْفَرْدُ لَا نِدَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ، یا اللہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی سوائے تیرے، لَن تُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِكَ، یا اللہ تیری اطاعت کی جاتی ہے تیری ہی مرضی سے، وَلَن تُعْصَىٰ إِلَّا بِعِلْمِكَ، یا اللہ جو کوئی بھی نافرمانی ہوتی ہے وہ تیرے علم میں ہوتی ہے، تُطَاعُ فَتَشْكُرُ، یا اللہ کوئی تیری مان کر چلتا ہے تو اس کو عطا کرتا ہے، وَتُعْصَىٰ فَتَغْفِرُ، اور یا اللہ جو کوئی تیری نافرمانی کرتا ہے تو اسے معاف بھی کر دیتا ہے، اقرب شہید، یا اللہ تو ہی سب سے زیادہ قریب ہے جو ہمارے اوپر نگہبان ہے، وَأَدْنَىٰ حَفِيظٌ، اور یا اللہ تو ہی ہے سب سے بڑھ کر ہماری حفاظت کرنے والا، حُلْتَ دُونَ النُّفُوسِ، یا اللہ تیری قدرت تو ہمارے نفوس میں سرایت کر جاتی ہے، وَأَخَذْتَ بِالنَّوَاصِي، اور یا اللہ تو نے ہی ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے، اور وَكَتَبْتَ الْآثَارِ، اور یا اللہ تو نے ہی لکھ دیے ہیں تمام کائنات کے آثار، وَنَسَخْتَ الْآجَالِ، اور یا اللہ تو نے ہی لکھ دی ہیں تمام کائنات کی مخلوقات کی عمریں، تو نے عمریں لکھ دی ہیں، وَالْقُلُوبُ لَكَ مُفْضِيَّةٌ، اور یا اللہ قلوب دل جو ہیں تیرے سامنے آیا ہیں، دل میں جو باتیں ہیں یا اللہ تیرے سامنے کھلی ہوئی ہیں، وَالْقُلُوبُ لَكَ مُفْضِيَّةٌ وَالسِّرُّ عِندَكَ عَلَانِيَةٌ، اور یا اللہ تیرے سامنے تنہائی کی باتیں بھی کھلی ہوئی ہیں، تیرے لیے تنہائی خلوت جلوت سب برابر ہے، جیسے تو کھلے میں دیکھتا ہے ویسے تو تنہائی میں بھی دیکھتا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں، وَالْحَلَالُ مَا أَحْلَلْتَ، یا اللہ حلال وہ ہے جو تو نے حلال کیا ہے، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ، یا اللہ حرام وہ ہے جو تو نے حرام کیا ہے، وَالدِّينُ مَا شَرَعْتَ، یا اللہ دین وہ ہے جو تو نے نازل کیا ہے، وَالْأَمْرُ مَا قَضَيْتَ، یا اللہ اور حکم وہ ہے جو تو نے طے کیا ہے، والخلق خلقک، یا اللہ جو مخلوق ہے وہ مخلوق تیری ہے، والعبد عبدک، یا اللہ جو بندہ ہے وہ بندہ ہی تیرا ہے، وانت اللہ الرؤوف الرحیم، اور یا اللہ تو ہی وہ اللہ ہے جو رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا۔ پھر آگے دعا کرتے ہیں، اسألک بنور وجہک الذی اشرقت لہ السماوات والارض، یا اللہ تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل سوال کرتا ہوں جس نور سے تمام زمین آسمان کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، وبکل حق هو لک، یا اللہ اور ہر اس حق کے طفیل سوال کرتا ہوں جو تیرے لیے ہے، وبحق السائلین علیک، وہ جو سائلین کا حق تجھ پر ہے، ان تقیلنی فی هذه العشیہ او هذه الغدا، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اس صبح میں یا اس شام میں، وان تجیرنی من النار بقدرتک، اور تو اپنی آگ سے مجھے نجات دے دے۔ یہ کس کی دعا تھی جو کرتے تھے؟ کس کی دعا تھی یہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا ہوا کرتی تھی جو وہ صبح شام کیا کرتے تھے اللہ سے۔